ہمارے یہاں تو جمہوریت کا نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہی انہیں پر آنسو گیس اور جو ہے برساتے ہیں. مجھے بتائیں کیوں پاکستانی ٹیکس دیں؟ کس طبقے نے اس دھرتی ماں کو نہیں لوٹا یہ بتائیں. ہم حج کرنے چلے جاتے ہیں اس رشوت کے اور اس پیسے سے. یتیموں کے ہم حق بانٹتے ہیں. گھنٹی بجتی ہے جا یار کہہ دے ابا کر نہیں گا. دودھ میں، دوائیوں میں، خوراک میں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں. آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے. معاف کیجیے گا کسی سیاسی جماعت نہ عدالتوں کی عزت و تحریم اور تکریم ہے نہ کوئی حکم اور فیصلے مانے جا رہے ہیں. ریاست صرف عوام ہے، صرف عوام. جو ہم کہتے کچھ ہیں اور اس پر خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میری دھرتی ماں کے اوپر یہ خرچ ہوگا. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل گروتھ ہو رہی ہے. آپ کی پولیٹیکل گروتھ ہو نہیں رہی ہے. آپ کی پولیٹیکل گروتھ کو دفن کر دیا گیا ہے اس وقت. تو اس لیے باقی اکیڈیمک باتیں ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے. ایسی بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کچھ ڈرفٹ ہو گئی ہے. نہ آپ خواتین کو نہ آپ ایکسکلوڈ کر سکتے ہو، نہ آپ میل کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. کسی ایک کو ایکسکلوڈ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قطعاً کسی صورت میں بھی حل نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسئلہ بنیادی یہ ہے، ہم بالکل بھول رہے ہیں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے. بنیادی مسئلہ ہمارے پاس رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہیں. ہمارے اندر ایک وسعت بھی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے کو تو تیار ہیں، مر مٹنے کو تو تیار ہیں، جینے کو نہیں. لیکن ان کے فرمودات اور ان کے اسوا پر عمل کرنے کو تیار نہیں. ہمارے اندر ایک وصف وہ نہیں ہے بطور مسلمان کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی صداقت، امانت، دیانت، یتیموں کے ہم حق بانٹتے ہیں. ایڈلٹریشن ہم کرتے ہیں. کاروبار میں جو ہے ہم ملاوٹ کرتے ہیں. دودھ میں، دوائیوں میں، خوراک میں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں. ھذا من فضل ربی تو لکھ دیتے ہیں لیکن دیانتداری میں سے ہم کمانا حرام سمجھتے ہیں اپنا. ہم حج کرنے چلے جاتے ہیں اس رشوت کے اور اس پیسے سے، وہ جائز ہے. ہم ہپوکریٹ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور بھی ہو سکتا تھا جھوٹ. ہاں حضور نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ ان کا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. امانت کا یہ عالم تھا کہ امانت دنیا ان کو رکھ کے جاتی تھی، امانتیں رکھ کے جاتی تھی. اور جب ہجرت کرنے لگے تو ایک ایک کی لوٹائی کس طرح سے یہ دیکھیں. یہ ہمارا سارا ایز اے سوسائٹی قصور ہے. ٹیچرز کا قصور ہے، پیرنٹس کا قصور ہے. ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں بے ایمانی سکھانا. گھنٹی بجتی ہے جا یار کہہ دے ابا کر نہیں گا. کیا کر رہے ہیں؟ فون آئے تو ہم کہتے ہیں اس کو کہہ دے. کہ یہ جھوٹ بولنا ہم بچے کو پیدا ہونے سے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹیچرز کیا کرتے ہیں؟ ٹیچرز آر دے ڈوئنگ دیئر جاب؟ پہلے سوسائٹی میں آپ یہ چیز تو لے کر آئے. سوسائٹی ٹوٹل کریش اور کرمبل ہو چکی ہے اس وقت. آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے. معاف کیجئے گا کسی سیاسی جماعت، میں خود کسی سیاسی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے. آپ جمہوریت کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جینڈر ڈسٹنکشن کی کرتے ہیں. کسی ایک سیاسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں پاکستان کی. اور پھر یہ ہے کہ کہاں سے ہے وراثتی سیاست جو ہے؟ بالکل نفرت ہے وراثتی سیاست. بات فیوڈلز کی ہو رہی ہے. دیکھیں فیوڈلز میں جو اگر تو آپ ذمہ دار کو فیوڈل کہتے ہیں تو معاف کیجئے اس سے زیادہ مظلوم کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اس کا ذرا حشر دیکھیں کہ کیا اس وقت حال کیا ہو رہا ہے. ٹیکس 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 کی بات کرتے ہیں، اس کا ہم نہیں یہ دیکھتے ہیں کس طبقے نے لوٹا ہے، کس طبقے نے اس دھرتی ماں کو نہیں لوٹا یہ بتائیں. ہم کیا انصاف کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ ہم اپنے نظام کے ساتھ سنسیر مخلص ہیں؟ ہمارے ہاں تو جمہوریت کا نام کی چیز ہی نہیں ہے. ڈنڈا لے کر ہمارے اوپر جو ہے اس وقت 25 کروڑ عوام جس قید میں ہے نا،
जिस घुटन में है, ना कोई कानून की पासदारी है, ना अदालतों की इज्जत और तहरीम और तकरीम है, ना कोई हुक्म और फैसले माने जा रहे हैं, और ना ही कोई निज़ाम है इस वक्त। हम हम जमहूर को हक वोट देने का तैयार नहीं है, हम जमहूर को तारीख इलेक्शन की देने को तैयार नहीं है, हम जमहूर को उनकी असेंबली और पार्लियामेंट बनाने देने को तैयार नहीं है, हम जमहूर को अवाम को हक हुक्मरानी देने को तैयार नहीं है। हमारी रियासती नापैद है। आइन में भुट्टो शहीद ने कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो मुखलिस था और उसने मुंदरज किया आइन में रियासत की आप तारीफ देखें, आर्टिकल 7 में रियासत सिर्फ अवाम है, सिर्फ अवाम जो अपने नुमाइंदों के जरिए असेंबलियां और पार्लियामेंट बनाते हैं और वहां से मुतरश्शे होती है हुकूमत, और अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद पाकिस्तान के अवाम ही को हक के हुक्मरानी हासिल है, और यही रियासत है। मैं सारों को कह रहा हूँ, सारे देखें, हम अपना आप को ठीक कर लें, फर्द को ठीक होना चाहिए, अपने आप को दयानतदारी करें। क्यों हम हिपोक्रेसी करते हैं? हम कहते कुछ हैं और उस पर खुद ही अमल नहीं करते हैं। हमारी सियासी जमातें बहुत ज़्यादा बुनियादी हकूक़ की, आज़ादी सहाफ़त की, हकूक़, इतने लंबी चौड़े बातें करते हैं, जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसका एग्जैक्ट रिवर्स करते हैं, वही डंडे बरसाते हैं अवाम पर, वही जो है मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, वही लोग जो है फिर उनको आज़ादी नहीं देते हैं, वही उन्हीं पर आंसू गैस और जो है बरसाते हैं। मुझे बताएं क्यों पाकिस्तानी टैक्स दे? जब तक पाकिस्तानी और ओवरसीज 1 करोड़ पाकिस्तानी है बाहर पाकिस्तान का, 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी, हम उनको अगर ओनरशिप दें, हमें IMF की एक ढेले की लेने की जरूरत ना पड़े, यकीन करें। लेकिन अगर मुझे पता हो मैं पैसे दे रहा हूं कि मेरे ऊपर ही डंडे मारेगी या मेरे ही पैसों से ये अय्याशी करेगा वजीर आजम, और ये एंटावरेज लेके 550 बंदा लेकर ये जो है दुनिया के महंगे तरीन होटल्स में रहेगा और वहाँ अल्ले तल्ले करेगा, मेरे पैसों से वापस आके मेरे ही चादर और चार दीवारी में घुसकर मेरी ही माओ बहनों बच्चियों और उनको उठा के उनकी चीखें निकलवाएगा, सुनवाएगा, तो मैं पागल उनको पैसे दूंगा इस मकसद के लिए? हाँ, अगर मुझे ये यकीन होगा कि ये मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी धरती माँ के ऊपर ये खर्च होगा, तो मैं खुल के दूंगा। और इसीलिए पाकिस्तानी ओनरशिप नहीं देते, ये अवाम को लूटते हैं जो भी इक़्तिदार में आता है, बजाय इसके कि वो उसको अवाम का और धरती माँ की पासदारी हो और उसकी खिदमत करे। वो अपनी तिजोरियाँ भर के दुनिया सारी में अपने महलात बनाता है और अपने जो है जागीरें बनाता है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने आप को ठीक करें सब।